بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ کے مقدمات کے قصوں میں سے ایک اردو قصہ وقت کا دھارا، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ کلرک زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی ادا کردہ رقم ایک امانت کی حیثیت سے شاہ بلڈرز کے پاس محفوظ ہے، اور آپ کمپنی کے قواعد کی روشنی میں وہ رقم واپس لے سکتے ہیں۔ ایگریمنٹ میں تو یہی اصول درج ہے کہ بکنگ کینسل ہونے کی صورت میں پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد جمع شدہ رقم واپس کر دی جائے گی، نیازی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ پروجیکٹ تو اب مکمل ہو چکا۔ جی ہاں بالکل، کلرک تائیدی انداز میں بولا، نہ صرف پروجیکٹ مکمل ہو چکا بلکہ 10 سے 15% فلیٹس میں تو لوگوں نے رہائش بھی اختیار کر لی۔ تو پھر برائے مہربانی آپ ہماری رقم واپس کر دیں۔ نیازی نے دانش مندی کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، مجھے نہ تو بڑے شاہ جی سے ملنا ہے نہ ہی کسی اور سے۔ ریحانہ نے بھی شوہر کی تائید میں کہا، ہم کسی سے لڑائی پھڈا تو نہیں کر سکتے۔ اب اس مسئلے کا آخری حل یہ ہے کہ آپ ہمارے 1,40,000 لوٹا دیں۔ آپ کی ادا کردہ رقم میرے نہیں بلکہ شاہ جی کے اکاؤنٹ میں محفوظ ہے۔ کلرک انہیں ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے بولا، آپ کو ہر صورت میں شاہ جی کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ البتہ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، البتہ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی رقم بالکل محفوظ ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں گردنیں جھکا کر ستے ہوئے چہرے اور بوجھل دلوں کے ساتھ آفس سے باہر نکل آئے۔ یہ حقیقت تھی کہ جو صورتحال ان کے سامنے آئی تھی اس میں اگر ان کے 1,40,000 ہی واپس مل جاتے تو وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے۔ واپسی کی راہ اختیار کرتے ہوئے ریحانہ نے کہا، نیازی کیوں نہ ہم ایک نظر اپنے فلیٹ کو دیکھتے چلیں؟ کوئی ضرورت نہیں، وہ جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں بولا، تم کس فلیٹ کو اپنا کہہ رہی ہو؟ وہ جو ہمارا ہونے سے پہلے ہی کسی پولیس والے کا ہو چکا؟ اس میں بھی تو تمہارا ہی قصور ہے نا، ریحانہ بگڑ کر بولی۔ اگر تم بر وقت قسطیں، بکواس بند کرو۔ وہ یکدم غصے میں آ گیا، اس دنیا کے ہر الٹے کام میں تمہیں میرا ہی ہاتھ نظر آتا ہے؟ میں بلڈر کا حرامی پن صاف سمجھ رہا ہوں۔ یہ لوگ کسی بھی ہیلے بہانے سے الاٹیز کو ڈیفالٹر کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ان کی رقم سے یہ پلازا کھڑے کرتے ہیں، پھر جب بلڈنگ رہائش کے قابل ہو جاتی ہے تو کسی دوسری پارٹی سے زیادہ رقم لے کر فلیٹ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر شاہ جی کی نیت صاف تھی تو ہمیں اسی وقت ڈیفالٹر کر دینا چاہیے تھا جب میری طرف سے پہلی قسط لیٹ ہوئی تھی۔ یہ بدماش بلڈرز پروجیکٹ مکمل ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کیونکہ تیار فلیٹ کی زیادہ قیمت مل جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے شاہ جی نے پولیس والے کامران کو 2-2.5 لاکھ سے کم میں یہ فلیٹ نہیں بیچا ہوگا۔ جب وہ ہمارے 1,40,000 روپے واپس کرے گا تو کم از کم 1 لاکھ کا پروفٹ پھر بھی اس کی جیب میں چلا جائے گا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر زہریلے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، سچ کہتے ہیں، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ کاروبار چاہے بے ایمانی کا ہو یا نیک نیتی کا، ہر جگہ یہی اصول کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ کچھ بھی ہے، ریحانہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، فلیٹ تو ہاتھ سے نکل گیا، اب تم گھر جاؤ گے یا آفس؟ گھر ہی چلتے ہیں، وہ بوجھل آواز میں بولا، آج آفس جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ 2 ماہ تک وہ شاہ جی کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، پھر پتہ چلا وہ سعودیہ سے ایران چلے گئے ہیں۔ بہرحال ایران، عراق اور شام وغیرہ سے ہوتے ہوئے جب وہ واپس کراچی پہنچے تو اس دوران میں 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہاں آتے ہی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ہفتے 10 دن میں ایک آدھ چکر اس کا لگ جاتا۔ نیازی نے ہمت اور کوشش کے ساتھ شاہ جی سے ایک آدھ ملاقات بھی کر لی، لیکن رقم وصول کرنے کی کوئی سبیل نہ بن سکی۔ شاہ جی تو یہ مانتے تھے کہ وہ نیازی کی رقم ضرور واپس کریں گے، مگر کبھی حالات کا رونا اور کبھی طبیعت کا بہانہ کر کے وہ چکنی مچھلی کی طرح نیازی کے ہاتھ سے نکل جاتے۔ جب خالد نیازی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ شاہ جی کی نیت میں خرابی ہے اور وہ کسی بھی صورت اس کی رقم ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو اس نے اپنا حق وصول کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کے بارے میں سوچا تھا۔ مجھ سے اس کی ملاقات اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ پچھلی ملاقات پر وہ فائل میرے حوالے کرتے ہوئے بڑے شاہ جی یعنی قربان شاہ کی چکر بازیوں سے مجھے تفصیلاً آگاہ کر گیا تھا، لہٰذا میں نے فیس وصول کر کے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب کی بار جب وہ دوبارہ مجھ سے ملنے آیا تو امید بھرے انداز میں پوچھا، بیگ صاحب آپ نے اس فائل کا مطالعہ تو کر لیا ہوگا؟
جی ہاں، بہت اچھی طرح، میں نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر کیا رائے ہے آپ کی؟ وہ بدستور امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو میرے کیس میں کوئی جان نظر آتی ہے؟ ایسی ویسی جان؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ نیازی صاحب، یہ ایک جاندار اور ایماندار کیس ہے جس میں مجھے آپ کی کامیابی کے روشن امکانات نظر آ رہے ہیں۔ یہ دوسرے کیسوں کی بنسبت مختلف نوعیت کا کیس ہے۔ گویا میری ڈوبی ہوئی رقم وصول ہو جائے گی؟ وہ امید بھری تصدیق طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں، میں نے پروسوخ انداز میں کہا، لیکن اس کے لیے آپ کو میری ہدایات پر منوعن عمل کرنا ہوگا نیازی صاحب۔ آپ جو بھی حکم کریں گے میں اس کی تعمیل کروں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، نیازی صاحب، شاہ جی جیسے فراڈیا لوگوں کو بڑے طریقے سلیقے سے گھیرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لوگ چونکہ بیک وقت کئی افراد سے فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کورٹ کچہری کا سامنا کرنے یا ان کے معاملات کو اخبارات کی زینت بننے میں انہیں خاصی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ کیس کو کورٹ میں لے جائے بغیر میں یہاں اسی آفس ہی میں شاہ جی سے بآسانی نمٹ لوں گا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، شاہ جی کی فطرت، ایسے لوگ اس اصول کے تحت دھوکہ دہی کا کاروبار کرتے ہیں، کمزور کو دباؤ اور خاموشی سے ہڑپ کر جاؤ، اور اگر کسی زور آور سے پالا پڑ جائے تو اس کے سامنے فوراً گھٹنا ٹیک دو۔ اس دنیا میں چونکہ کمزور افراد کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا اس قسم کے فراڈیے زیادہ تر فائدے میں اور کبھی کبھار نقصان میں رہتے ہیں۔ میں پہلے کمزور تھا، وہ پرعزم لہجے میں بولا، لیکن اب مجھے آپ جیسے قابل وکیل کا ساتھ اور تعاون حاصل ہے، اس لیے میں خود کو کافی طاقتور محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ کے معاملے میں شاہ جی کے ساتھ کبھی کبھار والی صورتحال پیش تو آئے گی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ گھٹنے ٹیک دے گا اور خود نقصان میں رہ کر آپ کی رقم واپس کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ مگرمچھ میرے 1,40,000 روپے بڑے مزے سے ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ اسے میری رقم اگلنا ہی ہوگی۔ نیازی صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہاں میں ایک بات کی تصحیح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کون سی بات؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یا جہاں تک آپ کے فلیٹ کی فائل اس نے میری رہنمائی کی ہے، اس کے مطابق آپ نے شاہ بلڈرز کو مختلف اقساط کی صورت میں لگ بھگ 80,000 روپے ادا کیے ہیں۔ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے 60,000 ملانے کے بعد فلیٹ کی کل قیمت 1,40,000 بنتی ہے۔ چونکہ آپ کو فلیٹ کا قبضہ نہیں ملا، لہٰذا HBFC کی اقساط بھی شروع نہیں ہو سکی۔ یہ 60,000 تو آپ نے فلیٹ میں رہائش اختیار کرنے کے بعد آسان اقساط کی صورت ادا کرنے تھے۔ آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ جی، اچھی طرح سمجھ گیا، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ حکم کریں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آئندہ 15-20 منٹ میں اسے میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ میں اس سے کس نوعیت کا تعاون چاہتا ہوں۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر کہا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، میں آپ کی مطلوبہ معلومات 2-3 دن میں آپ کو فراہم کر دوں گا۔ 2-3 دن میں نہیں، میں اس کام کے لیے آپ کو پورا 1 ہفتہ دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اس دوران خود بھی شاہ جی پر تھوڑی سی ریسرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے تھما تو اس نے پوچھ لیا، جی کون سی بات بیگ صاحب؟ کسی بھی قیمت پر شاہ جی کو یہ بھنک نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ نے اپنا کیس کسی وکیل کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، میں نے تھوڑا آگے جھک کر سمجھانے والے انداز میں کہا، اور یہ کہ آپ شاہ جی کے خلاف کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی میں اچھی طرح سمجھ گیا، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی ہدایات کا پوری طرح خیال رکھوں گا، میری کارکردگی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ آئندہ چند روز میں نے اپنے تعلقات کے گھوڑے ہر سمت دوڑائے اور شاہ بلڈرز خصوصاً بڑے شاہ جی قربان علی کے حوالے سے بہت سی سنسنی خیز معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مہم جوئی میں کئی ایک تہلکہ خیز انکشافات بھی ہوئے جن کا ذکر میں آگے چل کر عدالتی کارروائی کے دوران میں کسی مناسب موقع پر کروں گا، بشرط یہ کہ ایسا کوئی موقع آیا تو۔ 1 ہفتے کے بعد خالد نیازی میرے دفتر آیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش اس امر کا خماس تھا کہ میں نے اس کے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ اسے کرنے میں خاطر خواہ کامیاب رہا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا، نیازی صاحب کیا رہا؟ آپ کے حکم کے مطابق میں نے وہ ساری معلومات جمع کر لی ہیں جن کی بنا پر
شاہ جی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں بتایا، آپ کی ہدایات کی روشنی میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر تک اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوتی رہی، پھر میں نے تسلی دینے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ 2 روز کے بعد ان حاصل شدہ معلومات کو ذہن میں رکھے ہوئے میں نے شاہ بلڈرز کے روح رواں شاہ جی قربان علی کے نام ایک قانونی نوٹس بذریعہ رجسٹری ڈاک پوسٹ کر دیا۔ اس نوٹس کا مضمون انگلش میں کچھ اس طرح تھا: میرے موکل مسمی خالد نیازی ولد افضل نیازی، رہائش گولی مار، مکان نمبر فلاں بٹا فلاں، جو کہ آپ کے رہائشی پروجیکٹ ڈائمنڈ پلازا واقعہ گارڈن ویسٹ نزد چڑیا گھر کا الاٹی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے اپنے مختلف تعمیراتی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مرحلہ وار فراڈ کر کے اس سے لگ بھگ 80,000 بٹور لیے ہیں، لیکن پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ مذکورہ اپارٹمنٹس بلڈنگ ڈائمنڈ پلازا کا فلیٹ نمبر 303 یعنی 303، جس کی بکنگ میرے موکل کے نام سے تھی اور وہی اس فلیٹ کا الاٹی بھی تھا، مگر آپ نے مختلف ہیلوں بہانوں سے خالد نیازی کو ڈیفالٹر قرار دے کر مذکورہ فلیٹ کسی پولیس والے کے ہاتھ مہنگے داموں فروخت کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فعل سراسر غیر اخلاقی اور غیر قانونی اور غیر انسانی ہے۔ میں خالد نیازی کا وکیل مرزا امجد بیگ اس لیگل نوٹس کے ذریعے آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس نوٹس کی ترسیل کے بعد عرصہ 10 یوم کے اندر میرے موکل کی رقم مبلغ 80,000 روپے شرافت کے ساتھ اسے واپس کر دیں، بصورت دیگر آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اس نوٹس کے اندر بعض خالصتاً قانونی نوعیت کی ٹیکنیکل باتیں بھی شامل تھیں جن کا ذکر آپ کو بور کرنے کے مترادف ہوگا، لہٰذا ہم چپکے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس نوٹس کو پوسٹ کیے 5 یا 6 دن ہوئے تھے کہ ایک بار ایک شخص میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 50 کے آس پاس رہی ہوگی، چہرہ سرخ و سفید، داڑھی درمیانے سائز کی اور شب دجور کی طرح سیاہ داڑھی کے بالوں کا رنگ سر کے بالوں سے مماثلت نہیں رکھتا تھا۔ داڑھی کی ایک دم سیاہ رنگت کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس نے کوئی اعلیٰ درجے کا خضاب یعنی ہیئر ڈائی استعمال کر رکھا تھا۔ لباس سفید اور کلف دار تھا، اس کے اوپر سیاہ واسکٹ اور پاؤں میں پشاوری چپل تھی۔ اس کی شخصیت مجموعی طور پر خاصی پرکشش اور متاثر کن تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک عالی شان قیمتی بریف کیس بھی اٹھا رکھا تھا۔ میں نے حسب معمول پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ گہری سنجیدگی کے ساتھ ایک کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ غالباً وہ سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مرزا امجد بیگ آپ ہی ہیں؟ غالباً نہیں، میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ یقیناً میں ہی مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہوں۔ اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں سے ایک لفافہ نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے مستفسر ہوا، یہ نوٹس آپ ہی کے دفتر سے ارسال کیا گیا ہے نا؟ یہ وہی لفافہ تھا جو میں نے چند روز قبل بڑے شاہ جی کے نام پوسٹ کروایا تھا۔ گویا اس وقت قربان شاہ فراڈیا و نفس غلیظ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ نوٹس میں نے ہی بھیجا تھا، میں نے بلا تردد کہہ دیا۔ وہ بولا، میں اس لفافے کی پشت پر درج ایڈریس کی انگلی تھام کر آپ کے آفس تک پہنچا ہوں۔ غالباً آپ بڑے شاہ جی ہیں۔ میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، قربان علی شاہ، شاہ بلڈرز والے۔ میں بھی آپ کی طرح غالباً نہیں یقیناً ہوں۔ وہ میری آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے بولا، آپ مجھے قربان شاہ سمجھ سکتے ہیں۔ اوکے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، شاہ جی، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اس نوٹس کا مقصد جاننا چاہتا ہوں، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے کہا، مقصد اس نوٹس کی تحریر میں واضح اور سادہ الفاظ کی مدد سے اجاگر کیا گیا ہے۔ لگتا ہے آپ نے اس نوٹس کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں اس نوٹس کے ایک ایک پوائنٹ پر غور کر چکا ہوں، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، اور یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ جب آپ سب کچھ سمجھ چکے ہیں تو پھر میرے پاس آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ میں نے روکھے انداز میں کہا، بائی دا وے، کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ آپ ایک بلیک میلر وکیل ہیں۔ وہ میرے طنزیہ انداز پر تل ملا کر رہ گیا۔ مگر میری ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ جو کچھ چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں سکے گا۔ مطلب یہ کہ آپ مجھے اس نوٹس کی بنیاد پر بلیک میل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، آپ قربان شاہ کو جانتے نہیں ہیں۔
میں آپ کو جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اور نہ ہی آپ پر پی ایچ ڈی کرنے کا میرا کوئی ارادہ ہے، میں نے اسپاٹ آواز میں کہا، اور یہ خیال دل سے نکال دیں کہ میں نے آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ نوٹس بھیجا ہے۔ اگر آپ نے اس نوٹس کا کوئی معقول تحریری جواب نہ دیا تو پھر ہماری آئندہ ملاقات عدالت کے کمرے میں ہوگی۔ آپ بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ایک دم کینچلی بدلتے ہوئے بولا۔ ایک وکیل کو اتنا زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کے اچانک بدلتے ہوئے انداز پر حیران رہ گیا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بیگ صاحب، آپ مجھے اپنا دوست ہی سمجھیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ میں ایک اچھے دوست کی طرح آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں حادثاتی دوستی کا قائل نہیں ہوں شاہ جی، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور جس انداز میں آج ہمارا تعارف ہوا ہے اس کی روشنی میں تو دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ مجھے اپنا کلائنٹ سمجھ لیں۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کلائنٹ؟ کس کیس میں؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بھائی اسی کیس میں جس کے لیے آپ نے مجھے یہ لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ وہ میز پر رکھے لفافے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا، اس کیس میں تو میں خالد نیازی کا وکیل ہوں، آپ میرے کلائنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کہ وہ رازدارانہ انداز میں بولا، آپ خالد نیازی کی وکالت سے ہاتھ کھینچ لیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے برہمی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے خالد نیازی سے اس کام کی فیس وصول کی ہے، اس کی فیس آپ واپس کر کے اس کیس سے معذرت کر لیں۔ وہ کمال ڈھٹائی سے بولا، میں آپ کو دوگنا فیس دینے کو تیار ہوں۔ یہ کاروباری اخلاقیات کے منافی ہے۔ میں نے کہا، آپ جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، میں تو آپ کا بھلا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا تو آپ کی مرضی ہے، اس خیر خواہی کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے کڑوے لہجے میں کہا، اگر آپ کو کچھ اور نہیں کہنا تو آپ جا سکتے ہیں، میرے پاس بہت سے ضروری کام ہیں۔ میرے آخری الفاظ سے اسے توہین کا احساس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، لگتا ہے ہماری ملاقات اب عدالت ہی میں ہوگی۔ آپ کو صرف لگتا ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ پاؤں پٹک کر میرے آفس سے نکل گیا۔ قربان شاہ جیسے لوگ ہر چیز کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ان کی سوچ کے مطابق ہر شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے، کوئی زن سے، کوئی زر سے، کوئی زمین سے اور کوئی آنسوؤں سے خریدا جا سکتا ہے۔ جو ان جالوں میں پاؤں نہ رکھے اسے دھونس، دھاندلی اور غنڈہ گردی سے قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر میں نے کبھی قربان شاہ جیسے لوگوں کو اہمیت نہیں دی اور ہمیشہ اپنے کاروباری پیشہ ورانہ اصولوں کی پاسداری کی ہے۔ آئندہ ایک دو روز میں میں نے قربان شاہ کے خلاف فراڈ اور دھوکہ دہی کا ایک مضبوط کیس تیار کیا اور اس معاملے کو عدالت کے حوالے کر دیا۔ ابتدائی چند پیشیوں میں عدالت کی رسمی کارروائی ہوئی جس کی ٹیکنیکل تفصیل آپ کو بور کر دے گی، لہٰذا میں اس قصے کو گول کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ قربان شاہ عرف بڑے شاہ جی اپنی مخصوص متاثر کن شخصیت کے ساتھ ایکیوزڈ باکس یعنی ملزموں والے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ گزشتہ پیشی پر جج نے فرد جرم پڑھ کر سنا دی تھی اور میرے موکل خالد نیازی کا تفصیلی بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا تھا، جس میں اس نے الف سے یہ تک مختصر الفاظ میں بڑے شاہ کے فراڈ کی کہانی عدالت کو سنا ڈالی تھی۔ جواب میں جب عدالت نے قربان شاہ کا موقف سنا تو اس نے وہی رونا رویا تھا جو وہ اس سے پہلے روتا آیا تھا۔ ان باتوں کی تفصیل میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ گزشتہ پیشی پر ہمارے کیس کو زیادہ وقت نہیں ملا تھا، لہٰذا میں قربان شاہ پر جرح نہیں کر سکا تھا، لیکن آج ہمارا کیس پہلا تھا، چنانچہ شاہ جی کی کھال کھینچنے کے لیے وقت ہی وقت تھا۔ وہ خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرح کے لیے قربان شاہ کے قریب چلا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، شاہ بلڈرز کے مالک آپ ہی ہیں؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی، اب تو اس کا مالک میں ہی ہوں۔ گویا پہلے اس کمپنی کا مالک کوئی اور شخص تھا؟ میں نے غیر محسوس انداز میں چٹکی لیتے ہوئے کہا، آپ نے یہ کمپنی اس شخص سے خرید لی ہے؟ جی ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے یہ پارٹنرشپ بزنس تھا، میرا چھوٹا بھائی اس کاروبار میں میرا پارٹنر تھا، اب میں بلا شرکت غیرے اکیلا ہی شاہ بلڈرز کا مالک ہوں۔ اور وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اور یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے وکیل صاحب، ہمیں آپ کو اور ہم سب کو باتیں بہت سی معلوم ہوتی ہیں،
لیکن عدالت کے علم میں لانے کے لیے انہیں دہرانا پڑتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی اپنے چھوٹے بھائی سے کاروباری علیحدگی کیسے ہوئی؟ مطلب آپ اس بزنس کے اکلوتے مالک کیسے بن گئے؟ علیحدگی ہوئی نہیں، بلکہ وہ مجھے دھوکہ دے کر کہیں غائب ہو گیا تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے مصنوعی پن جھلکتا تھا۔ اس نامعقول انسان کی وجہ سے میں نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ میں نے اپنے مخصوص انداز میں اسے گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے آپ کا چھوٹا بھائی ایک بھاری رقم بھی ساتھ لے گیا ہے۔ جی، آپ نے بالکل درست سنا ہے، وہ اسپات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس مالی نقصان کی وجہ سے پروجیکٹ کی تکمیل میں بھی تاخیر ہوئی، جس کے سبب ڈائمنڈ پلازا کی تعمیر کے اخراجات کئی گنا بڑھ گئے تھے۔ چھوٹے شاہ جی آپ کو کتنے کی ڈوز دے کے گئے ہیں؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ 25 سے 30 لاکھ کی، اس نے جواب دیا۔ جب کوئی پارٹنرشپ بزنس کیا جاتا ہے تو کمپنی کے نام سے اکاؤنٹ بھی کھولا جاتا ہے۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اکاؤنٹ جوائنٹ ہوتا ہے شاہ جی۔ کیا آپ نے شاہ بلڈرز کا کوئی اکاؤنٹ کسی بینک میں کھول رکھا تھا؟ ظاہر ہے یہ تو بہت ضروری تھا۔ اس نے میرے جال میں قدم رکھ دیا۔ شاہ بلڈرز کی ساری رقوم یقیناً اسی اکاؤنٹ میں جمع رہتی ہوگی، میں نے استفسار کیا۔ جی بالکل، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ جوائنٹ اکاؤنٹ کے اصول کے مطابق جب تک تمام فریق کسی چیک پر دستخط نہ کر دیں، بینک اس چیک کو کیش نہیں کر سکتا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آپ کا چھوٹا بھائی فرقان شاہ آپ کے علم میں لائے بغیر 25-30 لاکھ جیسی خطیر رقم کس طرح کمپنی کے اکاؤنٹ سے نکال کر فرار ہو گیا؟ کیا آپ نے اتنی ہیوی اماؤنٹ کے کسی چیک پر دستخط کیے تھے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس نے میرے اعتماد کا خون کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے میں فرقان شاہ پر اندھا اعتماد کرتا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بلینک چیکس پر دستخط کر کے چیک بک اس کے حوالے کر رکھی تھی۔ اسے جب جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی اپنے دستخط کر کے وہ مطلوبہ رقم بینک سے نکلوا لیا کرتا تھا اور بعد میں مجھے بتا دیا کرتا تھا۔ سال ہا سال سے اسی طرح کام چل رہا تھا، کبھی ایک پیسے کی اونچ نیچ نہیں ہوئی، مگر کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا کہ انسان کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میں فرقان شاہ پر بھروسہ کرتا رہا اور وہ مجھے دھوکہ دے کر فرار ہو گیا۔ شاہ جی، میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، میں نے مصنوعی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ 25-30 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ آپ نے چھوٹے شاہ جی کو تلاش کرنے کی کوشش تو کی ہوگی۔ میں جہاں جہاں تلاش کر سکتا تھا میں نے ڈھونڈ لیا، مگر وہ کہیں نہیں ملا، وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے شک ہے کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ شاہ بلڈرز کا اکاؤنٹ کس بینک کی کس برانچ میں تھا؟ میں نے اپنے نادیدہ جال کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ وکیل صفائی شاہ جی کی مدد کو لپکا۔ جناب اعلیٰ، زیر سماعت کیس کا شاہ بلڈرز کے بینک اکاؤنٹ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ وکیل استغاثہ ایک غیر متعلق سوال کر رہے ہیں۔ جج نے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا اور کہا، آپ کیا کہتے ہیں بیگ صاحب اس سلسلے میں؟ یور آنر، میں وکیل صفائی کی اس بات سے متفق ہوں کہ شاہ بلڈرز کے اکاؤنٹ کا زیر سماعت کیس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلا واسطہ تعلق موجود ہے، لہٰذا میرا سوال غیر متعلق نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی میں نے یہ سوال کسی اور مقصد کی خاطر پوچھا تھا۔ کس مقصد کی خاطر؟ وکیل صفائی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آپ کے موکل کے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے، میں نے اسپاٹ آواز میں کہا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی تیز آواز میں بولا۔ وکیل استغاثہ میرے موکل کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ میرے موکل کو دروغ گو کہہ کر سنگین جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ بیگ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ جناب اعلیٰ، میں نے نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں کہا، پہلی بات تو یہ کہ میں شاہ جی کی دروغ گوئی کے حوالے سے کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ جھوٹے، دھوکے باز، عیار اور مکار درجہ اول ہیں۔ اگر یہ میری باتوں کی تردید کرتے ہیں تو خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہیں معزز عدالت کے سامنے چند شواہد پیش کرنا ہوں گے۔ مثلاً کس قسم کے شواہد؟ وکیل صفائی نے مجھ سے پوچھا۔ نمبر 1، انہیں معزز عدالت کو بتانا ہوگا کہ شاہ بلڈرز کا اکاؤنٹ کس بینک کی کون سی برانچ میں تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چیک بک بھی عدالت میں پیش کرنا ہوگی
جس کی مدد سے چھوٹا شاہ 25-30 لاکھ کا فراڈ کر کے فرار ہو گیا، اور مجھے یقین ہے کہ شاہ جی کسی بھی قیمت پر ایسا نہیں کر پائیں گے۔ وہ چیک بک تو فرقان شاہ اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ اسے عدالت میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ اوکے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ چیک بک کے سلسلے میں عدالت آپ کو مجبور نہیں کرے گی، مگر عدالت یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگی کہ چھوٹا شاہ کوئی عفریت یا کوئی جن تھا جو بینک کی اس برانچ کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا جس میں شاہ بلڈرز کا اکاؤنٹ تھا۔ یہ چونکہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا بڑے شاہ جی اس بات کے پابند ہیں کہ عدالت کو اس بینک کا نام بتائیں، اور آئندہ پیشی پر وہ بیلنس شیٹ بھی اس بینک سے نکلوا کر عدالت میں پیش کریں جس میں اس چیک کا اندراج ہو جس کی مدد سے چھوٹے شاہ نے کمپنی کے اکاؤنٹ سے 25-30 لاکھ نکال لیے تھے۔ یہی نہیں، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک طویل سانس لی، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ شاہ جی کو اس بات کا بھی پابند کیا جائے کہ آئندہ پیشی پر یہ اس پارٹنرشپ بزنس کے لیگل ڈاکومنٹس بھی عدالت میں پیش کریں جن کی بنا پر یہ دونوں بھائی اس بزنس میں ایک دوسرے کے پارٹنر تھے۔ ہمارا بزنس اعتماد اور بھروسے پر چل رہا تھا۔ شاہ جی نے سیانہ کوا بننے کی کوشش کی۔ ہم نے آپس میں ایسا کوئی پارٹنرشپ بزنس سائن نہیں کیا تھا اور نہ ہی ایسے لیگل ڈاکومنٹس تیار کیے گئے تھے۔ میں میکانکی انداز میں جھکا اور ایک طرف کو گھوم کر شاہ جی کے پاؤں کو دیکھتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، شاہ جی آپ کے پاؤں کہاں ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ برہمی سے پاؤں پٹکتے ہوئے بولا، میرے پاؤں میرے ساتھ ہیں۔ وکیل صفائی نے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ جناب عالی، میں جج کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں کہاں۔ میں بھی یہی دیکھ رہا تھا کہ شاہ جی کے پاؤں کہاں ہیں۔ انہوں نے تو دروغ گوئی کی انتہا کر دی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بینک کسی کمپنی کا جوائنٹ اکاؤنٹ آنکھیں بند کر کے کھول دے؟ ایسے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کمپنی کے لیگل ڈاکومنٹس اور پارٹنرشپ بزنس کی دستاویزات اکاؤنٹ کے فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہوتی ہیں، اور شاہ جی فرما رہے ہیں کہ ان بھائیوں کا بزنس اللہ توکل چل رہا تھا۔ مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور وہ بھی معزز عدالت کے سامنے۔ جج نے گھور کر قربان شاہ کی طرف دیکھا اور خفگی آمیز لہجے میں کہا، مسٹر شاہ، یہ عدالت آپ کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ آپ آئندہ پیشی پر پارٹنرشپ بزنس کے لیگل ڈاکومنٹس اور بینک کا اس دور کا بینک سٹیٹمنٹ عدالت میں پیش کریں جب مذکورہ بینک سے 25-30 لاکھ جیسی خطیر رقم نکالی گئی تھی۔ جب آپ بینک سٹیٹمنٹس پیش کر دیں گے تو پھر خود ہی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ شاہ بلڈرز کا اکاؤنٹ کس بینک کی کون سی برانچ میں تھا۔ عدالت کے ان احکامات پر شاہ جی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس موقع پر اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ امداد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وکیل صفائی فوراً اس کی دستگیری کو لپکا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میرے فاضل دوست، آپ اپنے موکل کو بھول کر غیر متعلقہ باتوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں، اور یہ آپ کو یاد بھی نہیں رہا کہ اس وقت عدالت میں کون سے کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ ریلی؟ میں نے اس کی چوٹ کو طنز کی زبان میں جوتے کی نوک پر مارتے ہوئے کہا، واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے اپنے موکل کی مفادات کی نگرانی کرتے ہوئے اس کے حقوق کی جنگ لڑنی چاہیے۔ پھر میں کٹہرے میں کھڑے بڑے شاہ جی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شاہ جی، میرے موکل سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ میں نے تیکھے انداز میں سوال کیا۔ وہ گڑبڑا گیا اور جلدی سے بولا، میری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ آپ نے مختلف تعمیراتی ہتھ کنڈوں کو آزما کر اس غریب کے مبلغ 80,000 روپے ہڑپ کر لیے ہیں۔ میں نے تیز آواز میں بولنا شروع کیا۔ اسے جو فلیٹ الاٹ کیا گیا تھا وہ دھوکہ دہی سے آپ نے کامران نامی کسی پولیس والے کے ہاتھ مہنگے داموں فروخت کر دیا۔ میری معلومات کے مطابق مذکورہ فلیٹ آپ نے کامران سے 1.5 لاکھ وصول کرنے کے بعد اس کے نام کیا ہے۔ آپ نے یہ ظلم کیوں کیا؟ کیوں؟ شاہ جی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وکیل صفائی حق نمک ادا کرتے ہوئے بولا، شاہ جی نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ہر معاہدے کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، ان کی پاسداری لازمی ہوتی ہے۔ شاہ جی نے خلاف اصول کوئی عمل نہیں کیا۔ آپ کن قواعد و ضوابط کی بات کرتے ہیں؟ میں نے اسپاٹ آواز میں استفسار کیا۔ جن کی بنا پر آپ کا موکل خالد نیازی اس فلیٹ کی الاٹمنٹ کے سلسلے میں ڈیفالٹر ہو گیا تھا، لہٰذا مذکورہ فلیٹ کسی بھی قیمت پر اسے الاٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شاید آپ نے ایگریمنٹ کی پشت پر درج قواعد و ضوابط کا مطالعہ نہیں کیا۔ آخری جملہ اس نے ذہن میں بجھے ہوئے الفاظ میں کیا تھا۔
میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، جی ہاں، میں نے میگنیفائنگ گلاس کی مدد سے وہ شرائط نامہ بغور پڑھا ہے، کیونکہ اس گلاس کے بغیر کوئی 6x6 نگاہ والا شخص بھی اس مہین تحریر کو پڑھ نہیں سکتا۔ تو پھر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رقم کی ادائیگی کے دوران میں آپ کا موکل 4 مرتبہ ڈیفالٹر ہو گیا تھا، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ 2 مرتبہ ماہانہ اقساط کے سلسلے میں، تیسری مرتبہ ششماہی قسط کے سلسلے میں۔